اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے شہر کے ایک شاعروں کی فہرست میں بڑا نام جاوید صبا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھ سمیت میری عمر کے بہت سارے شعراء کے استاد ہیں. ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. معاملہ صرف شاعری تک نہیں ہے, زندگی میں اور کے کئی معاملات میں میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کو ان کی رہنمائی ملی ہے. آج جاوید بھائی سے ہم بات کریں گے اور بات کرتے کرتے بہت ساری باتیں کھلتی رہیں گی. بالکل. جاوید بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. بہت اچھا لگا بات. یہ تو تم نے بالکل ہی ایسا سیٹ اپ کر لیا کہ اور اس میں ہوں گی باتیں ہوں گی بالکل آگے. میں نے 12 بجے کہا تھا تو 12 بجے پہنچ گیا تھا. اور رات کو آج میرے ساتھ یہی ہے کہ وہ ایک قسم پہ اب بدنام ہو گیا ہوں کہ وہ ڈاٹ ٹائم پہ پہنچ جاتا. تو خیر ہم اچھے وقت پہ پہنچ گئے. بس یہ ہے کہ رات بھی پڑھنا لکھنا ہے, جاگنے کی عادت جسے آپ کہہ لیں. لیکن کل ایک عجیب و غریب بات ہوئی, حالانکہ شاید وہ موضوع میرا خیال ہے کہ موضوع سے ریلیٹ ہوگی جو بھی ہم بات کریں گے. کل میں دودھ لینے گیا ایک دکان پہ, میں نارملی لیتا ہوں. آؤٹ رائٹ 90 روپیز ایک رات میں انہوں نے بڑھا دیا. کانوں کان خبر نہیں ہوئی. آپ اتنا بڑا جھٹکا اگر آپ کو لگے, بجلی کے تو معاملات چل ہی رہے ہیں, اور پھر اگر آپ میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو, آپ کو سینسٹیوٹی بھی ہو, تو آپ کیا مطلب کریں گے؟ کون سا ادب, کون سا لٹریچر, ایک بربادی کے آشیانے کے نیچے مطلب آپ زندگی گزار. تو کچھ اس طرح کا موڈ تھا. پہنچا میں اور پھر میں نے کہا چلو فراز ملیں گے, گپ شپ رہے گی اور بات چیت کریں گے. تو میں حاضر ہوں سر. اور وہ جو ایک کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی ویسے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہیں گے اردو میں کہیں گے, اردو کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. اب یہ پابندی جو ہے وہ مجھ پر میں کسی حد تک جو ہے وہ طاری رکھتا ہوں, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں یہ یا پھر یہ احساس دلا سکیں کہ آج بھی اردو زبان میں ہم جو ہے وہ یہ آسان زبان میں رہتے ہوئے اپنی ساری بات, سارے خیالات, سارے نظریات بیان کر سکتے ہیں. معاملہ تھا جو آپ نے جو بات کی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. پہلے تو ہم جو ہے وہ با ادب سے متعلق ہونا, ادیب ہونا یا شاعر ہونا ایک الگ بات ہے. اب تو معاشرہ اس طرف چلا ہے, حالات ایسے ہو گئے کہ کسی کا با ادب رہنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں ایسے ہی ہے, کیونکہ ساری مطلب وہ جسے کہتے ہیں اقدار بدل گئی ہیں, پیمانے بدل گئے. اب شاعری اور ادب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں مجھے جانا پڑا, اور زندگی میں پہلی بار ایک بیت بازی تھی, اس میں مجھے منصف کیسی سے بٹھا دیا گیا. تو بچوں نے شعر پڑھے سارے, کوئی اقبال کا شعر پڑھ رہا تھا, اور کوئی غالب کا پڑھ رہا تھا, اور کوئی بہت سے شعر. لیکن وہ اشعار نہ غالب کے تھے نہ اقبال کے تھے. یعنی یہ بہت مزے کی بات تھی. تو میں نے ایک دو بچوں سے پوچھا بھی, کہ سر وہ تو ہم نے اس میں نیٹ پہ دیکھا تھا. تو یعنی جو آپ کا انٹرنیٹ ہے, یہ جو بھی انفارمیشن دے رہا ہے اس میں ٹھیک بھی ہیں اور فالس بھی ہیں. تو اب یہ بچوں کی ابھی چونکہ اتنی ٹریننگ نہیں ہے, چونکہ کتاب سے اس طرح کا رابطہ تقریباً ٹوٹ گیا. یعنی آپ درسی کتابیں تو پڑھتے ہیں, خیر اس کی بھی اب ضرورت نہیں رہی, آن لائن ہی چلتے ہیں. لیکن اس سے ایکسٹرا جا کے اگر آپ کو کوئی جیسے ادب پڑھنا ہے, لٹریچر, تو کہاں لوگ پڑھتے ہیں. تو جو اویلیبل, جو بھی دستیاب ہے اس میں ہو جاتا ہے. اصل میں سر معاملہ یہ ہے نا کہ جیسے جو نقطہ آپ نے اٹھایا واپس وہیں پر جاتے ہیں کہ جب ایک رات میں 90 روپے بڑھ جاتے ہوں دودھ کے ڈبے پر, یا اس طرح کے دوسرے اور معاملات, خاموشی بے سے, اور روزگاری. ہاں خاموشی سے. ہاں. ہاں تو اس کا اثر مطلب وہ آدمی جو ڈرائیو کرتا ہے گاڑی, اور جو شام کی ٹریفک میں ڈرائیو کرتا ہے یا صبح کی اس میں ہجوم میں, تو اس کا لہجہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. اس کا غصہ, اس کی چڑچڑاہٹ, اسی طرح سے کوئی بے روزگار رہے, کوئی اداس رہے, کوئی اور مستقل ہر دوسرا آدمی. پہلے شاعروں کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بجٹ کیا ہے, اور جو ہے ہمارے حلقے کے جو لوگ تھے, آپ کا تجربہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن اب ہر محفل میں بات جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ایسے میں تو ہم
کسی ایسے رومانٹک دور سے کتنے دور ہیں کہ جہاں پر ادب پروان چڑھے گا؟ ختم ہو جاتی ہیں سب چیزیں. اور ہمیشہ ہر دور میں یہ معاملات رہے ہیں جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو سسٹم آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اس کی تنابیں جہاں سے کھینچی جاتی ہیں، یعنی بین الاقوامی طور پر بھی اور خود آپ کے یعنی لوکل اس میں مقامی طور پہ بھی، تو وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا، یعنی عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ کی 2 کوڑی کی حیثیت ہے جناب. لیکن اگر آپ نے رشوت لی ہے، آپ نے اسمگلنگ کی ہے، آپ نے خوشامد کی ہے، آپ نے سیاسی طور پر اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو آپ چور ڈاکو ڈکلیئر ہو جائیں اور دوبارہ آپ مسند پہ بٹھا دیے جائیں گے، اتنے ہی مؤسس ہو گئے. یہ سوسائٹی کا یہ المیہ جو ہے، یہ لوگوں کو شاید اندازہ ہو، اور ہوگا، بالکل ہوگا. ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں ان معاملات میں، دنیا داری میں، انہیں اندازہ تو ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کے سسٹم کو اس طرح سے، تو اس کا اثر یقینی طور پہ شاعری اور ادب اور اس کے مزاج پہ پڑے گا. پڑھنا ہی چاہیے. مثلاً یہ کہ صبح جب آپ گھر سے کام کے لیے نکلیں اور آپ کے گھر میں بجلی نہ ہو، چلی گئی ہو، یا یہ کہ آپ کے ذہن پہ وہ بوجھ ہو کہ میرا بجلی کا بل 5 روپے فرض کیجیے آتا تھا، اب وہ 3 گنا بڑھ کے فرض کیجیے کہ 15-20 روپے آ رہا ہے فرض کیجیے، تو آپ اپنے دفتر جائیں گے؟ کیا آپ کام کریں گے؟ گھر سے نکلیں گے تو ہوا سے لڑیں گے آپ. اب یعنی وہ غصہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکالتے ہوئے، اپنی بیوی بچوں سے لڑائی کرتے ہوئے، اپنا موڈ بالکل یعنی کیا شاعری کیا ادب، اور آپ میں ایک احتجاج اور ایک غصہ بھر جائے گا اس میں. تو اس میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس میں اگر کوئی تھوڑا سا فرار کا راستہ نکال لیتے ہیں، کوئی رومانس، کوئی پرانی یاد، کوئی ایسی، تو وہی ایک جائے پناہ آپ کے پاس ہوتی ہے. کوئی اچھی سی بات یاد آ جائے، کوئی اچھا سا دوست مل جائے، جیسے آج آپ سے بہت دن بعد ملاقات ہوگی تو اچھا لگ رہا ہے بات، تو وہ ایک فرار کا راستہ ہے. اور اب اس کا بھی موقع نہیں ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے نا، شہر میں ٹریفک کے اتنے مسائل ہو گئے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی سے ملنا ہے تو 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹریفک کے مسائل اتنے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور پھر مطلب فیول وغیرہ سستا ہی تھا، ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ کسی سے ملنے کے لیے بھی پلان کرتے ہیں، یار فراز سے ملنا ہے، تو کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، ڈرائیونگ آپ کو آتی نہیں، یا فرض کیجیے آتی بھی ہے تو اتنا پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. دیکھیے جو یہ سب چیز، تو یہ سب برباد ہو کے رہ گیا ہے. تو انسان اب اصل میں اپنی تنہائی میں چلا گیا. ایک بڑے مزے کی بات میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، دیکھیے یعنی عجیب کام ہوا ہے، عجیب. ٹیکنالوجی کی آپ برائی کر نہیں سکتے، ٹیکنالوجی ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے، ظاہر ہے اس کا استعمال ہے جیسے بھی آپ کیجیے. لیکن خاص طور پہ یہ کیا گیا ہے کہ تیسری دنیا کے لوگوں کو اور ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کو ایک خاص اس میں ان کی ہتھکڑیاں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی. یعنی اب ان کی نگرانی اس کی ضرورت، آپ کسی کو قیدی بناتے ہیں تو آپ کو ایک نگران کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے. اب کچھ نہیں ہے، اب آپ خود اپنے قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ میں. آپ کی دنیا جو ہے یہ اس انگوٹھے سے لے کے اور اس ہتھیلی تک محدود ہو گئی، اتنا فاصلہ ہے بس. یہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہوتا ہے اور اس کے آپ قیدی بن گئے. تو اس میں کہاں آپ جینوینلی سوچیں گے کیا بات، آپ کو کیا پتہ آپ کتنے دکھ میں. اب ایک سیکنڈ میں اب فلسطین میں 40,000 بچے مار دیے گئے، یہ خبر ہے، یہ نکل گئی، 2 سیکنڈ میں نکل گئی. اور اتنی تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ کسی بھی ایک واقعے پہ آپ فوکس نہیں کر پاتے. نہ آپ رو سکتے ہیں کسی حادثے پہ، نہ کسی تفریح پہ کھل کے ہنس سکتے ہیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو قیدی بنا دیا گیا ہے. یہی حال لٹریچر کا بھی ہو گیا ہے، ادب کا بھی ہو گیا ہے، کہ ایسے ماحول میں بہت مشکل ہے، اور بہت بہت مشکل سے اگر کوئی اپنی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، اپنی کریٹیوٹی کی، اپنی تخلیقیت کی، تو پھر وہ کچھ لکھ سکتا ہے اور کر لیتا ہے. اس کے بعد کے دیگر مسائل وہ بھی بات ہوگی اور ہوتی رہے گی. اچھا جاوید بھائی، لیکن یہ پتہ جو نہیں میں موضوع سے ادھر ادھر تو نہیں ہو نہیں رہا. نہیں نہیں آپ تو مجھے بتائیے. آج جو ہے وہ ہم کسی موضوع کے پابند نہیں ہیں، لیکن ایسے میں آدمی دل کی بات کرتا ہے، اور دل کی بات خود ہی یہی میں ایک بھی چاہ رہا اور میرے خیال سے آج کا موضوع دل کی بات ہی ہے. ہوں. ہاں بالکل، یہی میں تو بھی چاہ رہا ہوتا یہ ہے نا کہ سر، اس سے پہلے بھی بہت سارے
ادوار گزرے ہیں انسانوں پر کہ جب مشکلات تھیں اور جو مسائل تھے وہ توقعات سے یا اندیشوں سے باہر تھے، ایسے میں ادب تو ہوتا رہا، لکھتے رہے لوگ. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت کوئی کبھی انقلابی شاعری، کبھی حالات پہ شاعری، کبھی نظریاتی، کبھی فلسفیانہ، اور کبھی جو ہے وہ کامنٹری جسے کہتے ہیں، سوشل کامنٹری، یہ ہوتا رہا. آج کے شعراء کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ آج کے آج تو ہر دیوار، کسی بھی دیوار پہ آپ لکھ سکتے ہیں، میرا مطلب کسی بھی سوشل دیوار میڈیا. پہ لکھ دیجئے. اب اس میں یہی ہے کہ دیکھیے دو طرح کے معاملات ہیں اس میں. یعنی اگر آپ مجھے کہنے دیں تو سیاسی اور سماجی سطح پر جو کچھ ناانصافیاں ہیں اور ہم سب اس سے واقف ہیں، اور لوگوں کا وجود میں آنا اور عدم وجود میں چلا جانا، یہ سارے معاملات ہیں اس میں. تو اس پہ ایک ریئیکشن تو شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں میں ہے اور ہوتا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور اظہار ہوتا ہے تو اس پہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، ہے نا. تو یہ بھی ہے، آدمی کوئی ہمارا دمت ہے تو آدمی سے تو کوئی گواہی لی نہیں جاتی کہ بھائی اس شعر کا مطلب تو سمجھ لیجئے پہلے. صحیح بات. جس شعر پہ آپ نے ایک سزاوار آپ نے کسی کو سمجھا ہے یا شاعری پہ، تو اس کا مطلب سمجھ لیں. کیونکہ ادب جو ہے تہ در طے ہوتا ہے، یعنی کسی واقعے سے متاثر ہو کے، کسی اس سے ہو کے آپ جو بات بھی کہتے ہیں، تو اب آپ کی تخلیقی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پرت کیسی ہے اس کی. تو اگر آپ ایک پرت کے آدمی ہیں تو ایک پرت کے سیدھی سیدھی بات آپ کر رہیں گے. لیکن گفتگو کا فن، اب دیکھیے میں کہتا ہوں، لوگ، عجیب بات یہ ہے کہ کہنے کو غالب کا یہ بہت سادہ ترین شعر ہے، لیکن یہ 150-200 سال سے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اس میں، اور اس نے جبر کے عالم میں یہ شعر لکھا ہے. یعنی آپ، اور یہ جب بھی جبر کا کوئی موسم ہوگا یہ شعر پڑھا جا سکے گا. قاعدے سے بات کہی گئی ہے، بات پہنچ بھی جائے گی، اور شاید اتنی لوگوں کو بری بھی نہ لگے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. غیر معمولی مطلب یہ ایکسپریشن ہے، اور اسی لیے دنیا کی ہر بات کہی جا سکتی ہے. کہنے کا ڈھنگ چاہیے، تمیز چاہیے. اور ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے کوئی اختلاف کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ تم نے یہ کر دیا اور فلانا یہ کہا، یہ نہیں کہتے. ہم اس کو ایک تہذیب یافتہ گھرانوں میں، دیکھیے جناب، آپ سے شاید میرے سننے میں غلطی ہوئی، آپ نے درست کہا ہوگا تو یہ ذرا تصحیح فرما دیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات. تو ہر بات ہوتی ہے اور کہی بھی جا سکتی ہے. ایک تو یہ والا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جذباتی نعرہ لگا دیں سوشل میڈیا پہ، وہ پاپولر ہو جائے گا، بہت زبردست ہو جائے گا. ہاں، لیکن نعرہ اور شاعری کا جو ہاں ہاں فرق ہے، ہاں، وہ پاپولر ہو جائے گا اور ہوگا، لیکن اس کی عمر کم ہوتی ہے. دیکھیے اس کی مثال اس نعرے بازی کی جسے آپ بہت سے مطلب یہ کہ ہمارے جو نقاد حضرات ہیں اس پر تنقید بھی کرتے ہیں نعرے بازی بھی، جیسے حبیب جالب کے بارے میں. لیکن حبیب جالب بالکل مختلف صورتحال تھی ان کی نعرے بازی تو تھی اپنی جگہ پہ، لیکن حبیب جالب نے کہ ہاں جو ہے وہ شاعرانہ فلیور جسے کہتے ہیں وہ موجود تھا، یقینا. اور احساس کی سطح پہ بولتے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی صرف نعرہ بھی لگا رہا ہے شاعری کے نام پہ تو لگائیے، وہ تو کوئی آپ کا وہ اس کا اسیسمنٹ تو وہ بعد میں ہو جائے گا ادبی حوالے سے، تو آپ کا نقصان یا فائدہ وہ آپ جانتے ہیں. تو ایک تو یہ اس طرح کا ہو رہا ہے. دوسری شاعری جو ہے وہ اس طرح کی ہو رہی ہے، چاہت فتح علی خان جیسی شاعری، لاہور والا کون. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے نا، میرے منہ پہ بھی نام آ گیا، یعنی گویا ایک نام آپ رکھ لیجئے یہ کہ اگر یہ موصوف جو ہے، جو مطلب یہ کہ ظاہر ایک عظیم گلوکار ہیں اور ساری کلاسیکل موسیقی جانتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر راحت فتح علی خان صاحب کو یا نصرت صاحب کو یا اس طرح کے مہدی حسن صاحب کو یا کلاسیکل راشد خان صاحب کو لاگے کھڑا کر دیں تو انہیں کوئی نہیں سنے گا، انہیں سنا جائے گا. کیوں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے اس کا، لیکن جو مجھے وائبس آتی ہیں، یہ خاص طرح سے سوسائٹی کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک 2 نمبر کا تماشا کھڑا کیا جاتا ہے، کھڑا کیا. اصل یہ بہت سوچی سمجھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس جی سے ہاں، ہوا یہ ہے کہ انسانوں کا ہم نے بچپن سے ہمارے والدین نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا مذاق ایسا ہونا چاہیے کہ جس آدمی کے ساتھ کیا جائے اسے بھی اچھا لگے. بالکل. تو 2 لوگ آپس میں ایک مذاق پہ ہنس رہے ہوں
اب ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ اب لوگوں کو لوگوں پر ہنسنا اچھا لگتا ہے. چاہت فتح علی خان کو سننے والے، یا اس سے پہلے جو وہ صاحب نے ایک انگریزی کا گانا گایا تھا آئی ٹو آئی، یا اور ایسے الگ الگ نام ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ ہماری حرکتوں پہ ہنس رہے ہیں، اچھا ہم پر ہنس رہے ہیں. یہ معاف کیجیے، ہاں قدر کلامی ہوتی ہے. دیکھیے چاہت صاحب جو ہیں یہ ایک استعارہ ہے بیسیکلی، یہ کوئی نام نہیں، یہ ایک استعارہ ہے. اور یہ خاص طور سے یعنی پاکستان میں کی بات کروں گا، ہندوستان میں بھی یہ وہ کہ مطلب یہ جو ہے ہر شعبے میں موجود ہے. یقیناً یہ ہر شعبے، شاعری میں بھی موجود ہے یہ شعبہ، یہ آپ کے مطلب سیاست میں بھی موجود ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے. یہ تو وہ پاپولیرٹی کی ہے معاملہ. لیکن دیکھا یہ گیا ہے اور ہوتا. اچھا اس سے نقصان پہ سوری میں جو بات کرنا چاہتا تھا، نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے؟ یہ جو بچے کالج میں یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں میٹرک پاس کر کے، انٹر کر کے یا اے لیولز کر کے، تو وہ سیدھے سیدھے اپنے کورسز اور یہ وہ جو ان کے اس میں تھی شاعری ادب وغیرہ پڑھ کے آئے. انہیں نہیں، اور وہ امتحان پاس کر لیا، انہیں نہیں پتہ کہ شاعری کیا ہے، ادب کیا چیز ہوتی ہے. یقیناً. لیکن وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، سوشل میڈیا سے واقف ہیں اور بہت زبردست واقف ہیں. تو سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی وہ شاعری کے نام پہ، ادب کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دیکھیں گے، پراپرلی اس کو پیشکش کے ساتھ جو پیش کیا گیا ہو، تو وہ سمجھیں گے یہی شاعری ہے. یقیناً. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اگر یہی شاعری ہے اور سارے کالج یونیورسٹیز کے بچے اس کو شاعری سمجھنے لگیں گے، تو آپ کا پورا کلاسیکل ادب سے لے کے، جو صرف لٹریچر نہیں ہے، ادب کا مطلب ہوتا ہے آپ کی پوری تہذیب. اور میں صرف اردو ادب کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل لٹریچر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی پوری تہذیب ہوتی ہے، اس سے آپ کی تاریخ وابستہ ہوتی ہے، اس سے آپ کے مذہبی ثقافت وابستہ ہوتی ہے، اس سے آپ کی وطنیت ہوتی ہے. وہ پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی، ہوگا نہیں اس میں. تو یہ آپ کی بات کو میں ایگری کرتا ہوں. میں خود بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ واقعی میں یہ ایک خاص طرح سے یہ کلچر پیدا کیا چلا جا رہا ہے. اچھا پھر ایک مزے کی بات یہ بھی دیکھیے نا آپ کہ یہ تاثر پیدا کر دیا جائے کہ اصل چیز یہی ہے. جی. تو جو اصل لوگ ہیں وہ ان کو پہچاننے میں، ان کو جاننے میں ظاہر ہے زمین آسمان کا ایک زمانہ لگے گا اور بہت وقت لگے گا. لیکن یہ سب نقصان دہ ہے. اس کی روک تھام میرا خیال ہے کہ ضروری ہے اس کی کسی بھی حوالے سے. اصل میں سر روک تھام کے لیے وہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بلکہ یہ روک تھام کا لفظ میں نے غلط یہاں استعمال کیا. نہیں ہو روک سکتا، تھام نہیں کہ مطلب اس پہ غور کرنا بہت غور ضروری ہے. کرنا. بالکل ہاں، اور بالکل ٹھیک. ہاں دراصل اپنے آپ پر غور کرنا ضروری ہے کہ ہم کوئی چیز اگر کسی چیز سے محظوظ ہو رہے ہیں تو کیا وہ محظوظ ہونا بنتا ہے؟ کیا کسی پہ ہنسنا بنتا ہے؟ بنتا ہے. کیا وہ جو مذاق کا معیار ہے وہ تو سب کا ہی. اور دوسرا یہ کہ جب ایسے حالات ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے، تو ایسے میں تو بڑی سنجیدہ چیزوں کی طرف مائل ہونا چاہیے. اس میں تو بہت کچھ تو مطلب کھلونے دے کے بہلا دیا گیا ہے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ یہی ہے. چیزوں کے. اچھا ایک پازیٹیو بات اور میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے میں یعنی ہندوستان کی ہم بہت مطلب ظاہر ہے ان کی فلم انڈسٹری اور یہ وہ اس کو تنقید بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کا جو استعمال، یعنی جو بربادی وہ پھیلا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اسٹینڈ اپ کامیڈینس کچھ آئے ہیں، اور بالکل اس میں خواتین خاص طور سے. تو وہ بہت پازیٹیو ایک الگ طرح کا مزاح بولے. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، نام میں ان کا نہیں جانتا لیکن خاصی پاپولر ہو رہی ہیں وہ. تو ان کو میں دیکھتا ہوں تو وہ لکھنؤ کی ایک جو زبان ہے، اس زبان کے اندر وہ جو بہو اور ساس کے جھگڑے ہوں گے جی 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 اور جی جو جی بیٹے جی کے جی وہ جی اتنا جی. خوبصورت کہ یعنی اپنے ہی آپ میں ہنسنا اور بات کرنا. تو یہ پازیٹیوٹی بھی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بربادی ہو رہی، تو چلیے اس میں ہم اپنے کلچر کو اور تہذیب کو تو وہ کر رہے ہیں وہ. لیکن یہاں پاکستان میں اس طرح کا کوئی مجھے ایسا ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. یہاں پہ جو ہمارے کامیڈینس ہیں، جو اچھے ایکٹرس ہیں یہاں پہ، تو وہ کرتے ہیں وہ. اور لیکن یہ کہ وہ بھی ٹائپو ہی ہو گئے، مطلب بہت سے اس میں تو راہیں ہیں اس میں، جو نکالے گا وہ نکلتا چلا جائے گا. ابھی ہر دوسرا تیسرا آدمی، میں کسی کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس وقت دے سکتا ریسرچ نہ، لیکن جو ایک
ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ کسی نفسیاتی کرب کا شکار ہے، اور بہت سارے واقعات. اور پھر بیچ میں جو یہ کووڈ کا دور گزرا ہے، اس نے تو بہت سارے لوگوں کو نیم پاگل جیسا کر دیا تھا، اور بڑے معاملات اس میں خراب ہوئے. اور اس کے بعد سے ابھی تک ہم سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں. ایسے میں تو اور پھر بیچ میں جو سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا، بدلا، اس میں جو لوگوں کی زبان خراب ہوئی اور جو بدتمیزی کو جائز سمجھا جانے لگا، یا اسی جیسے ہم سر اپنے میڈیا کے آغاز میں جب کوئی سڑک پر یا پریس کلب کے باہر کسی جلسہ یا جلوس کو کور کرنے جاتے تھے تو وہاں آوازیں سننے کو آتی تھیں کہ یار زور زور سے نعرے لگاؤ، صرف پلے کارڈ لے کے مت کھڑے ہو جاؤ. بات بھی کرو. ہاں، تو جب جتنے اونچے نعرے ہوں گے یا کوئی جھگڑا ہوگا یا فساد ہوگا یا بدتمیزی ہوگی تو جب خبر بنے گی. تو یہ ہوتے ہوتے اب یہ معاملہ جو ہے وہ ہر گھر تک آ گیا ہے سر. ہر گھر تک آ گیا ہے. لوگ وہ کووڈ کا مجھے یاد ہے وہ زمانہ، یعنی اب تو ظاہر انسان چونکہ چیزیں بھول جاتا ہے یہ وہ، لیکن ابھی میں ریکیپ کر رہا تھا اپنی کچھ چیزیں جو میں نے اس زمانے میں لکھی تھیں، تو وہ مجھے یاد نہیں آ رہی تھی کہاں ہے، تو میں نے وہ فیس بک پہ لکھی تھی ساری چیزیں، تو پیچھے چلا گیا دیکھا تو ساری چیزیں یاد آ گئیں. کیا وحشت تھی اس میں. وہ ویڈیوز بھی دیکھنے کو آئیں جو ہندوستان سے اور امریکہ سے اور چائنا سے، اور جو بربادی ہو رہی تھی، اور نفسا نفسی قیامت کا ہی زمانہ تھا وہ. تو اس نے آپ کو بہت تنہا کر دیا تھا، بہت تنہا ہو گئے تھے ہم، ڈر بھی رہتے، خوف میں بھی تھے، لیکن خیر اس سے نکل آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے سیاسی معاملات، وہ بدتمیزیاں، وہ سب کچھ. کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے ہم نہیں سنبھلنا نہیں چاہتے، میرے خیال سے ہم سنبھلنا نہیں چاہتے. اور مطلب ہم اب ہو یہ گیا ہے کہ خاص طور سے نوجوان نسل جسے کہتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹا شہرت پکڑو. ہاں، یہ ایک ہر چیز کا شارٹ کٹ ہے نا. اچھا صرف نوجوانوں کو کیا، میں نے بڑے بوڑھوں کو بھی دیکھتا ہوں بھائی یار، خواتین اور مطلب یہ کہ بے شمار لوگ جو ہے اپنے ویلاگس بناتے ہیں، آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، تو وہ شہرت کی. اچھا کوئی اچھا کانٹینٹ ہو تو یقیناً آدمی دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب فضول قسم کے کانٹینٹ ظاہر آتے ہیں اس میں. اور آپ کا ویڈیو وائرل ہو گیا تو چلیے ٹھیک ہے، پیسے آ گئے، جو بھی وائرل اس کا طریقہ کار ہے. تو شہرت کے پیچھے لوگ اس میں لگ گئے. اچھا شہرت یقیناً، یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ شہرت جو ہے وہ خود آپ کا پیچھا کرتی ہے. اگر آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر وہ دائمی آپ کی شہرت ہوتی ہے اس میں. ادروائز تو یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے. کتنی آپ دیکھیے وہ ایک گانا مشہور ہوا تھا، ایک بچی جو ہے کسی شادی میں ڈانس کر رہی تھی، وہ اس کا وائرل ہو گیا، کتنا ساری دنیا نے، مادھوری دیکشت نے بھی اس کو کاپی کر دیا، تو بہت کچھ ختم ہو گیا. تو یہ سمجھنا چاہیے اس میں یہ دور ہے، اور بہت کچھ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. اور جو سنجیدگی سے جو لکھنے والے ہیں اور لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ تو شہرتیں ہوتی رہیں لوگوں کی. تو لیکن سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ نے ایک اصطلاح یا اختراع کہہ لیں، چاہت فتح علی خان، یہ جو ایک علامت ہے، یہ استعارہ، ہاں ایک استعارہ ہے، ایک حماقت کا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کا استعارہ، یہ کہیں آپ اسے. خیر ہم بڑے دھڑلے سے ان کا نام لے رہے ہیں. ہاں بالکل، ظاہر کیا کریں. خیر وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی شاید بے خبر ہوں وہ سارے واقعات و معاملات سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس چیزیں ہوتی چلی گئیں تو وہ اس میں بہتے چلے گئے شاید. ہاں ٹھیک ہے، ہم اتنی رعایت دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی، یعنی اس طرح کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت لوگوں سے ملتے ہیں کہ وہ بے وقوفی کی، حماقت کی آخری سطح پہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم سے بڑا ذہین اور ہم سے بڑا وہ ہے نہیں. لوگ ہنس رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہو، لیکن اس کو بڑھاوا دینا، مثال کے طور پہ یعنی سارے مطلب قومی میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ان کے انٹرویوز اور مارننگ شو میں وہ معصوم بیٹھے ہوں. کیوں؟ ریٹنگ بڑھے گی. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کو جہاں بھی بلایا جاتا ہے وہاں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہاں، اور مذاق اڑا کے محسوس ہو جاتا ہے. یہ وہ جو بھی ہے ایک انسان ہے بہرحال. اور یہ کیسے ہم خود کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ یہ مزاح کا معیار ہے کہ آپ کسی کو بلائیں اور اس کا مذاق اڑائیں.
مزاج تو گدگدی ہوتی ہے ایک اندر سے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی کوئی مطلب کوئی بہت ہی خوبصورت سی ایک ٹھنڈی سی پانی کی پائپ لائن آپ کے اندر سے آ رہی ہے اور آپ کو مطلب شگفتہ کر دے، مزاج وہ ہے. یعنی اگر کسی بات کو دیکھ کے فوری طور پہ آپ جو ہے وہ اندر سے خوش ہو جائیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جائے تو وہ مزاح ہے. جیسے یوسفی صاحب کو آپ پڑھیے، اگر پڑھتے ہوں، میرا تو ذوق ہے، ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، بہت اچھا، اور بہت سے لوگ ہیں اس میں. جی جی. تو یہ ہے. تو اچھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ایک معیار ہے، آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ ہر ادارے میں، ہر شعبے میں موجود ہیں یہ شخص، تو شاعری میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جو شاعری کے چاہت فتح علی خان ہیں وہ کسی حد تک ہائی جیک کر رہے ہیں؟ ہاں، اب بس وہ یعنی وہ خود کار نظام کے تحت ہو جاتا ہے. وہ جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو کالج یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہیں جو کچھ بتایا گیا ہے جی جی جی. وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو وہ ان کے کندھے پر بہت سے معاملات چلتے ہیں اور بس ایسے چلیں گے. لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ دیر نہیں چلتا، یہ چلتا نہیں ہے، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن سر لوگوں کے سمجھ میں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے نا جن کے پاس پہلے سے کوئی تربیت ہوتی ہے یا ہاں، ان کے ان پاس لوگوں کوئی کی موازنہ کرنے کے یہ لیے بالکل کچھ صحیح، ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنا اپنا حساب کتاب ہے بھائی. آپ کا کیا ذوق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں. اپنے بچوں کی جب آپ تربیت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی لیکنگ یہ ہے کہ بچوں کو آپ لٹریچر ادب کے بارے میں بتاتے ہی نہیں، جو بنیاد ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی علم ہو، ایک جگہ آج بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو جب اپنے عروج پہ پہنچے گا تو وہ ادب میں تبدیل ہو جائے گا، واہ 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 لٹریچر واہ میں تبدیل ہو واہ جائے واہ واہ واہ. گا. یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی سائنٹیفک تھیری ہے، اسے جب آپ سمجھائیں گے تو وہ کوئی سلیس سی بات ہوگی، کوئی ادبی سی بات ہوگی. واہ، وہ آپ نے ایک تو یہ تو کمال بات، ہے نا، مطلب یعنی ایکس کوزے پلس میں ٹو، بند کر دیا آپ نے ہاں سب ایکس کو. پلس ٹو اور فلانا ڈھماکہ، یہ وہ کون سمجھے گا. لیکن یہ کہ اس میں کوئی بات تو ہوگی نا. یہ کشش ثقل جو ہے، جی اب وہ کون بتائے گا کہ جی وہ مطلب نیوٹن نے اتنی ویلیو کیلکولیٹ کی تھی اور یہ وہ تو ظاہر جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہی سمجھیں گے نا. لیکن ایک عام آدمی کو آپ بتائیں گے تو یہی کہیں گے کہ بھائی زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے اپنی طرف، کھینچتی ہے اس لیے کہ زمین میں قوت ہے. اس کو آپ خوبصورتی سے بیان کر دیں گے، یہی لٹریچر ہے. لٹریچر کیا ہے؟ ایک اچھی زبان کے ساتھ اور کمیونیکیشن کی صلاحیت، یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کی، جو میں سمجھتا ہوں رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ آپ قلی قطب شاہ سے لے کے یہاں تک جتنے یعنی زباں زدے عام اشعار ہیں ان کا تجزیہ کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں ہے کیا، کیوں ہے یہ 150 200 250 برس سے یہ کیوں آپ کے حافظے کا حصہ بنے ہوئے. آپ کو شاعروں کا نام بھی نہیں پتہ. ان کا تجزیہ کر لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ زبان، گھلی ہوئی زبان اور برجستگی اس کے اندر اور کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. یعنی جب آپ نے کوئی بات کہی اور وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوئی وہاں تو وہ آپ آگے بات بڑھ نہیں سکتی. کمیونیکیٹ کب ہوگی؟ جب آپ کی زبان اچھی ہوگی، اس میں برجستگی ہوگی. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میں فکری ایلیمنٹ کتنا ہے، اس کی کیا پرت ہے. اب ہاں، غالب نے کیا یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے جو ہم اثر تھے سب جانتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑتا تھا کہ جی بہت مشکل لکھتے ہیں، یہ اپنا لکھا خود ہی پڑھیں. سارے اشعار ہیں. وہ ذہین آدمی تھے، اس نے ڈیلیبریٹلی کام کیا. انہوں نے 18 یا 17 غزلیں سیل ممتنع میں لکھ دی. انہوں نے یہ مارکیٹنگ کی ہے غالب نے اپنی. بالکل. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ شعر اگر کوئی بچہ پڑھے گا تو وہ یقیناً جائے گا کہ کس کا شعر ہے یہ، پھر وہ مشکل شاعری بھی پڑھ لے گا. انہوں نے اپنی مارکیٹنگ بھی کی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب جو ہے یعنی اس زمانے کے آدمی کو ہوتے آج کے آدمی بھی ہیں، کیونکہ آج مارکیٹنگ سب سے زیادہ اہم کام ہے. یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ چلے جائیں خاص طور سے تو سوچا کہ اپنی بات کس طرح پہنچائے. تو غالب اتنے ذہین آدمی تھے تو انہوں نے مارکیٹنگ کی، اور اس سادگی میں جو غزلیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی وجہ سے ان کا اس کلام کی طرف بھی لوگ اٹریکٹ ہوئے. اور کمال یہ ہے کہ اس آدمی کا مشکل مصرع بھی زباں زد عام ہے.
یہ تو ایکسکلوسیو ایک مثال ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے. بہت سی مثالیں ہیں اتنا دقیق لکھنے والوں کی. اور اس میں جیسے میں مدنی صاحب کا نام لوں، عزیز حامد مدنی، ایک بڑا نام ہے شاعری کا، ایک بہت، یعنی غالب کے بعد اگر غزل میں اگر کسی نے مطلب جو اس طرح سے لکھا ہو تو مدنی صاحب. لیکن مدنی صاحب مکتوبی ہیں، یعنی ان کی زبان جو ہے مشکل زبان ہے، اور اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں. زبان مشکل ہے، عوام میں کمیونیکیٹ ہونا. نون میم راشد، وہ تو بھلا ہو کچھ فنکاروں کا، ضیاء الدین اور طلعت حسین وغیرہ، ان کی نظمیں پڑھیں اور ایک خاص طبقے نے وہ کیا انہیں تو ان کا نام ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں. لیکن کمیونیکیشن، یعنی حسن کوزہ اگر کون سمجھے گا، آپ مجھے بتائیے ذرا. کسی بچے سے پوچھ لیں جو ادب کا بھی طالب علم، مجھ سے کہیں یہ کیا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے کیونکہ اس سے پڑھائی نہیں کیا. ہاں خواص اس کو جانتے ہیں، ظاہر ہے. تو کمیونیکیشن تو مسئلہ ہے اس میں. اور اب کمیونیکیشن کے ساتھ اب آپ زبان بھی اچھا لکھنے جانتے ہوں، آپ کی سوچ بھی اچھی ہو. آپ وہ فیض صاحب کی مثال دیکھ لیجیے، بہت خوب. فیض دیکھ لیں. فیض صاحب کے زمان اہل زمان نہیں تھے، لیکن وہ کیا کمال کیا انہوں نے. بعض جگہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ادھر کو چلیے، کو کیوں آیا اس میں. تو وہ شاعرانہ رعایت ہوتی ہے، لیکن ان کا کانٹینٹ ایک بہت بڑا تھا اور زبان کھلی ہوئی تھی، ان کی محبت کی زبان تھی، اس لیے وہ چلتے ہیں. وہ سر اب تو شاعری میں کچھ شعراء جو ہے وہ کرا اور کری ایسے لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں. اچھا چیزیں دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ دہلی کی جو کھڑی بولی جسے آپ کہہ لیں نا، یہ ہے. اب بھی وہاں بولی جا رہی، ابے کہاں جا رہی ہے، میں نے کرا، یہ سب ہے نا، تو کیا کر رہی ہے. اچھا اس بولی کا تھوڑا سا نمونہ آپ کو کراچی کے کچھ علاقوں میں مل جائے گا، اور ہے. بالکل. اچھا وہ ہے، لیکن ادبی سطح پہ اس زبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، نہیں کیا گیا اس میں. اور اردو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اردو جو لٹریچر کی جو زبان ہے وہ 3-4 علاقے، یہ تو آپ مانیں گے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے لوگ آئے ہیں، ٹرانسفر ہوئی ہے زبان، اور ظاہر تو اس کا ایک اثر پڑا ہے. لکھنؤ ہے، دہلی ہے، یہ 2 بڑے اسکول تھے. دکن اسکول بھی ایک تھا، لیکن دکن اسکول جو ہے وہ اسی دہلی اور لکھنؤ اسکول کی زبان میں سمجھ لیں کہ وہ مطلب بہت تو وہ ایکسیپٹ ہوا نا. کوں، سیں، یہ سب یہ لفظ نکل گئے، مطلب استعمال میں نہیں رہے اس میں نا، جو ولی دکنی نے لکھا اور قلی قطب شاہ وغیرہ نے استعمال میں نہیں رہے. تو جو اب اردو ایکسیپٹ کی جاتی ہے، جو لب و لہجہ اور یہ وہ یہیں کا ہے، دہلی کا ہے، یا آپ کے قلعہ معلیٰ کی زبان ہے، یا آپ کے لکھنؤ وغیرہ کی، وہ سارے اور بھی علاقوں سے، یعنی یو پی وغیرہ. تو پھر بنتے بن گیا. پھر اس کی بہت سی ڈائلیکٹس، مطلب بہت سی شاخیں اردو کی، جیسے ہر زبان کی ہو سکتی ہیں. کراچی ہی میں آپ دیکھ لیں، ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو اردو کا نیا لہجہ اور کوئی ایسی بات ہوگی، ہے نا. لیکن لٹریچر میں جو زبان جو مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ کی گئی ہے، وہ اس کا ایک خاص، وہ اس میں کری و کرا اچھا نہیں لگتا اس کے اندر. جی ہاں. اور سر یہ جو ایک جو علاقائی جو تبدیلی سے زبان کے اندر جو ریجنل ڈائلیکشن انگریزی میں کہا جاتا ہے، یہ بہرحال یہ ایک تو جو اردو ہے وہ صرف انڈیا اور پاکستان کی زبان نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا ایک خطہ ہے، بالکل اور بھی مختلف علاقوں میں بہت بولی ہے. بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، عرب کا جو پورا حصہ ہے، اور ایون یورپ کے بھی، اور تو بہت بولی جاتی ہے اردو. لیکن تو اس میں اس سارے عرصے میں کوئی ابھی کوئی نیا دبستان کیوں نہیں سامنے آتا؟ نیا دبستان کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا. ہاں بالکل بھائی، نیا دبستان کا تو یہ ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ نیا دبستان جو ہے وہ سوشل میڈیا کا نہ ہو گئی. بہت وہی اصل وہی لیا ہے نا، وہ لیا ہے نا، بالکل وہ یہی ہے. ہاں اسے آپ کہہ لیں نیا دبستان، کہ وہ شیر غالب کا ہے وہ، اور شیر غالب کا نہیں، وہ نام غالب کا ہے، وہ بچے اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے. تو خیر وہ کیا دبستان ہو کیا نہیں، دیکھیے زبان وہی چلے گی جو گھلی ہوئی زبان ہوگی، جو آپ کی تہذیب کی زبان ہے، تہذیب یافتہ. جناب تشریف رکھیے، چلے گا یہ اچھا لگے گا، یہ ہے نا، اور یہ چلے گا. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، یہ ایک مہذب اس میں ہوگا. اچھا آپ کی بہت فرینکنیس ہوگی تو وہ بھی چلے گا، بیٹھو یار، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس طرح کا. تو یہ سب ہمارے مطلب اس کے تہذیبی کے سارے معاملات ہیں نا، تو اس میں وہ چلے گا. اسی طرح سے وہ کیا دبستان پیدا ہونا ہے. اور مطلب وہ صحیح ہے آپ کی بات، بالکل.
ہاں کہ وہ اسی طرح کا کوئی دبستان پیدا ہو. ہاں اور یہ تو قیامت ہوگی. قیامت ہی ہے, قیامت ہوگی بالکل. ہاں قیامت ہوگی. میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا نا, ہم بربادی کی طرف چلے گئے. ساری اقدار مطلب صرف ایک لٹریچر, ادب, زبان کیا, بہت کچھ ہو گیا ہے یہ. اور مطلب فرسٹریشن بہت ہے لوگوں میں, بہت فرسٹریشن. میں اس پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بہت فرسٹریشن ہے یار. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو سوچنے کی آزادی ہے؟ نہیں ہے نا. ہمیں کسی کو سوچنے کا, ہم اپنی خلوت میں نہیں سوچ سکتے سر. یہ عجیب و غریب بات آ گئی. ہم اپنی خلوت میں نہیں سوچ سکتے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم خوف میں چلے جاتے ہیں بہت سے معاملات میں ہم. اور شاعروں کا تو یہ ہے کہ جو تخلیقی لوگ ہیں وہ ان کا ذہن پابند تھوڑی ہوتا ہے. ان کا تو ہر طرف سے ان پہ الغار ہو رہی ہوتی, سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں, یقیناً. اور اس کا اظہار نہ کر پائیں. لیکن سر سچ کہنا تو کسی بھی دور میں مشکل رہا نا. ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ آسان تو رہا کبھی ہے. بھی نہیں رہا. ہاں ہمیشہ رہا ہے. اور سچے آدمی کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے بیچارہ. وہ ہمیشہ رہا ہے بالکل. آپ دیکھ لیں نا, کتنے بڑے بڑے فلسفی تھے, ابن رشد طور پر یہ وہ کیا, ان کی مار لگائی ہے, ان کی کتابیں جلا دی گئیں. یہ سب وہ نا پڑھنے لکھنے والے ہی لوگ تھے نا یہ سارے. تو پھر میرے خیال سے شعراء کو, فلاسفہ کو, ادیبوں کو دور سے شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مشکل دور ہے. جو جنم ٹھیک ہے. ہاں اچھا, پھر اس میں یہ ہے استعارے بھی جنم لیتے ہیں. آپ کی زبان کی بہتری بھی آتی ہے اس میں. جب جبر کا دور ہوتا ہے تو آپ استعاروں میں بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا, شیخ سعدی نے بہت اچھا کام کیا تھا بھائی. بادشاہ وقت پہ اگر ان کو مطلب تنقید کرنی تھی جی جی. تو وہ جو حکایات انہوں نے لکھ دی واہ واہ واہ, کیا بغیر خوب. نام لیے ہوئے, تو ٹھیک ہے. اور اس بادشاہ کو اب کوئی جانے نہ جانے, لیکن یہ تو شیخ سعدی کی شاعری زندہ ہے. اور یہ ضرور پتہ ہے کہ یار اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ظالم تھا, بیوقوف تھا. یقیناً. آپ دیکھیں تو لٹریچر میں اتنی بڑی طاقت ہے. یہ مطلب میرا قلم نہیں تسبیح, اس مبلغ فراز کی نظم ہے. بہت خوب. آپ دیکھیے نا, قلم کا, میرے قلم کا سفر آئے گا نہ جائے گا. تو قلم بھی تو ہو آپ کے ہاتھ میں, ہزار من ڈالنے والا قلم نہ ہو, لکھنے والا قلم. تو پھر وہ جب چھوٹی چھوٹے آپ معاہدے کر لیتے ہیں, سمجھوتے کر لیتے ہیں, ایک مشاعرے کی مار پہ جو ہے وہ آپ اپنی وہ سب کچھ کرتے ہیں, خوش آمدیں, تو پھر نہیں رہے گا نا, پھر رہے گا نہیں. تو یہ ہے کی بات ہے. اچھا, جاوید صاحب جو ہے, جاوید بھائی, مطلب میں ان سے بڑا رشک کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ لکھتے ہیں اور لکھتے ہی رہتے ہیں, اور بہت زرخیز ذہن ہے. اور میں نے ایسا, ہم کافی پرانا ساتھ ہے ہمارا, لیکن میں نے آپ وہ کوئی ایسا وقت دیکھا نہیں جب آپ لکھ نہ رہے ہو. ہاں کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھ سے تو اتنا نہیں لکھا جاتا بھائی. ایک بے چینی ہے, بس ایک بے چینی رہتی ہے. مطلب کسی سے آپ بات تو کرتے ہیں نا, تو بس وہ میرے اندر کچھ شاعری کا سر رہتا ہے وہ, اور ہوتا ہے اپنی بات کرنی ہے تو بس ہوتا ہے. واقعات پہ سوچنا کرنا, دنیا میں رہتے ہیں اس میں, وہ کوئی الگ سے کوئی صلاحیت نہیں ہے, سبھی میں ہوتی ہوئی ہے. تو بس یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی لکھ لیتا ہوں, اسے کرتا ہوں, کاٹتا بھی اتنی جتنا لکھتا ہوں اتنا کاٹ بھی دیتا ہوں, یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی بڑی, ہاں وہ بھی کر لیتا ہوں. ہاں کیونکہ وہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دیکھیے سوڈو کیفیات بھی بہت ہوتی ہیں. سر یہ سوڈو کیفیات کو ذرا ہاں بیان کیجیے, یہ ہے کیا؟ ہاں یہ میرے ساتھ ہوئی ہے بہت. جیسے مطلب یہ کہ کسی خیال میں کسی کوئی غزل چل رہی ہے, رات بھر جاگے ہیں اور لکھا, اور ایک تخلیقی نشہ ہے کہ یار کیا کام کر دیا, اور سو گئے کاغذ پہ. صبح 10-11 بجے اٹھے, دیکھا اسے تو صاف پتہ چل گیا کہ صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھاڑ دیا اسے. لیکن وہ بے چینی رہی کہ یار تھا, اور پھاڑ کے پھینک دی گئی چیز, ایک اور یہ بے چینی چلتی رہی 10 دن, ہفتہ دن, 15 دن. وہ اندر ہی اندر میچور کر دیتی اسی خیال کو, اور پھر جو غزل ہوتی ہے روانی, وہ خود دل گواہی دیتا ہے کہ یار یہ اچھی غزل ہے, مزہ ہے. ہاں لیکن سر تو اسے پہچاننا چاہیے بس وہ. لیکن اسی سوڈو کیفیات کے اندر دوران جو کیفیت ابھی طاری ہے, کوئی آ کے آپ کو واہ 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 کہنا شروع وہ کر اثر دے, نہیں ہوتا, وہ اندر پتہ ہوتا. آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو آج کے شعراء ہیں یا جو لکھنے والے, ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ تو نہیں نا. اب میری جب دوسری کتاب آ رہی تھی تو کیا ہے, میں نے وہ اپنا مسودہ جو ہے وہ حوالے کر دیے تھے دوستوں کے,
قیس عالم کے حوالے کر دیا تھا، خالد معین پکڑو، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یار جو برا لگے سب کاٹ دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کاٹا بھی ہوگا، کچھ اس سے بات ہو گئی کر کے. تو میں بھی ان قریب اپنا مسودہ آپ کے حوالے کرنے والا تو ہوں، میں نے تو یہ کوئی کچھ ایک آدھ پیج چھوڑ دیجیے گا. کیونکہ وہ اپنا لکھا ہوا کاٹنا سب سے مشکل کام ہے، اور پھر دوسرے یہ کہ آپ دوسروں کے حوالے کریں. تو مجھے اس پر یقین تھا نا کہ یہ ایک دوسرا ذہن ہے، دیکھیں پتہ چل جائے گا، بات کر لیں گے. تو یہ ہوتا ہے. تو جو آدمی کاٹ سکتا ہے نا، وہ بس سمجھ لیں کہ اپنا لکھا ہوا کاٹنا اور اسے قتل عام کہنا، تو وہ پھر ٹھیک رہتا ہے. وہ پھر وہ ایک اچھی کیفیت میں آپ نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ جنرلی کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے، یوں چل رہا ہوتا ہے. بس یہ ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر، بعض ایسے مسئلے تھے کہ وہ کوئی 10 سال پہلے لکھے ہوں گے، 12 سال پہلے لکھے ہوں گے، اور جو ہے وہ چھوڑ دیا بس. اس کے بعد وہ کیفیت ہوئی، وہ پوری غزل ہو گئی، کوئی 10 سال کے بعد ہو گئی. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ 2 شعر میں نے داغ کی زمین میں میرے خیال سے کوئی 7-8 سال پہلے لکھے تھے، 7 سال. بس غزل نہیں ہوتی تھی، لیکن 2 سال 1.5 سال پہلے وہ حالات و واقعات آئے، ایک دم ٹریگر کیا، اس میں 18 شعر ہو گئے. شاعروں میں پڑھ بھی دی میں نے. وہ داغ کی زمین میں ہے، اور بہت مشہور زمین ہے ان کی. میں لکھا تھا کہ وہ تھا آپ کے خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا. یہ مطلب لکھا تو کافی پہلے. خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، جو لکھ کے کاٹ دیا تھا وہ نام کس کا تھا. واہ 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 واہ. اب یہ ایک مطلب لکھا ہوا تھا. اب وہ اس کے ساتھ 2 شعر تھے، ایک اور تھا، اور بھول بھال گیا. ٹھیک ہے یار نہیں، لیکن وہ ابھی پچھلے دنوں جو سیاسی اور یہ وہ معاملات ہوئے تو وہ ایک دم ٹریگر کیا اور غزل ہو گئی. وہ اس میں ایک شعر وہ بھی تھا کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اس میں مشاعروں میں بہت چل جاتا ہے. وہ چونکہ جنرلائز ہے، اپنے شعر کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر سطح پہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے شاید لوگوں کو پسند بھی آیا کافی. کہ خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، جو لکھ کے کاٹ دیا تھا وہ نام کس کا تھا. تمہارے منہ سے تو بالکل ہی اجنبی سا لگا، تمہارے منہ سے تو بالکل ہی اجنبی سا لگا، تمہیں قسم ہے بتا دو کلام کس کا تھا. واہ 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 واہ. یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ کسی مطلب یہ کہ آپ کی اپنی سوچ کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ دوسروں کی بات لے کے گھوم رہے ہیں نا. بہت خوب بہت خوب، بہت بہت خوب. تو یہ سب تھا. تو ایسی مثال کے طور پر یاد آ گئی، تو اس پر غزل ہو گئی. اسی طرح سے بہت سے لوگ، تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کیفیت نکل گئی چھوڑ دی، کوئی ضروری نہیں ہے. غزل میں 20 شعر رکھنے کے بجائے اگر 4 شعر ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں، وہ 4 بہت ہیں. اچھا ہاں تو وہ کاٹ دیں. تو آپ راؤ میں بہتے ہوئے لکھتے چلے جاتے ہیں، کاٹ دیجیے. اچھا یہ جاوید بھائی، شاعر کو ذرا ایک شاعر کی تعریف کیا ہے، شاعر کون ہے؟ ویسے تو ایک شاعر دوسرے شاعر کو شاعر مانتا ہی نہیں ہے کسی صورت، لیکن یار یہ بڑا سوال ہے. شاعر کون؟ شاعر کوئی نہیں ہے یار. شاعر جو ہے نا وہ شاعر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے شاعر. لیکن وہ مطلب یہ کہ پورے آپ کے کائناتی نظام اور اس کی سمجھ لے کہ اس کا وہ ہے، اس کا ست ہے. سوسائٹی سے اس کو اگر نکال دیجیے آپ نا، یعنی بہت سے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، اور بہت سے ہمارے یوٹوپیا میں وہ شاعر کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے. ڈرتے ہیں لوگ شاعر سے ڈرتے ہیں. وہ اتنی بڑی قوت ہے، اس لیے کہ بہت یعنی بڑی تنقید کی گئی شاعروں پہ، بہت کچھ کیا گیا، انہیں اپنی خیالی دنیا سے نکال دیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ لوگوں کو جو ہے وہ برخلا دیتے ہیں، کرتے ہیں ساری چیزیں. ڈرتے ہیں شاعر. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی کچھ کیفیات بیان کر سکتا ہوں کہ جیسے میں ہر صبح جب اٹھتا ہوں تو مجھے ایک اسائنمنٹ مل جاتا ہے. اچھا میں نے آنکھ کھلتے ہی اسائنمنٹ کوئی مصرع ذہن میں گونجنے لگتا ہے، جس کا دور دور زمین آسمان کسی آس پاس کی خبر سے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ ملتا ہے. میں اپنی کیفیت بیان، اور بھی ہوتا ہوگا لوگوں کے شاعروں کے ساتھ. اب اس پہ اگر توجہ کر لی جائے اور اس پہ اسی کیفیت میں رہا جائے، اور کوئی تو پھر غزل ہو جاتی ہے، نظم ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جائے گی. نہیں ہوگا تو نکل جاتی ہے، لیکن وہ کہیں لاشعور میں آپ کے پڑی رہتی ہے. وہی سب یعنی آپ اس میں سب چیزیں گڑمٹ ہوتی رہتی ہیں، اسی میں سے کبھی کوئی لہر نکل آئی چلا گیا. وہ شاعر کون ہوتا ہے، یہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے یار. اس پہ کبھی سوچا نہیں میں، کیونکہ ہم شاعر ظاہر ہے کہ اس لیے ہے ہی نہیں. کیا شاعر کیا ہے تو
تو لیکن یہ ہے کہ شاعر یہ ہوتا ہے کہ جو ہونا چاہیے اسے سیلف لیس ہونا چاہیے اسے، ہوتا نہیں ہے. میں نہیں، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ 2 نمبر کے شاعر نہیں ہوتے. جو جینوین آدمی ہوگا سیلف لیس ہوگا اور وہ اپریشیٹ کرے گا دوسرے کو. عبید اللہ علیم ایک بہت خوبصورت بات کہتے تھے، کمال آدمی تھے اور اچھے شاعر زبردست. وہ کہنے لگے کہ کسی اچھے شعر پہ داد نہ دے کر، داد نہ دینے سے شاعر کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ٹی بی ہو جاتی ہے. ہائے 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 ہائے، واہ کیونکہ واہ آپ واہ حسد میں چلے جائیں گے، واہ آپ حسد واہ میں واہ مبتلا ہو واہ جائیں گے. واہ واہ واہ. اور جب آپ داد دے دیتے ہیں کسی کو تو آپ خود توانا ہو جاتے ہو اس میں. تو یہ مسائل ہے. تو شاعر جو ہے اسے سیلف لیس ہونا چاہیے اور اسے دنیاوی، یہ مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ شاعر کو جو ہے مطلب دنیاوی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا کہ شاعر پان کھا رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیوی بچے اس کے رو رہے ہیں، اسے ساری دنیا کا غم ہے، اپنے گھر کا غم نہیں ہے اسے. ہاں یہ کتنی یہ بیہودہ بات ہے، بالکل فضول بات ہے یہ کہ آپ کے گھر میں بچے کے پاس ٹافی نہیں ہے، آپ لکھ رہے ہیں کہ جی فلانی جگہ بچوں کو روٹی نہیں ملی. وہ بھی بچے ہیں، یہ بھی بچے ہیں. تو ان کی آپ پوری دنیا کو کر نہیں سکتے، ان کی فکر تو آپ کر سکتے ہیں نا. یقیناً. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا عہد ہے اس میں جو بھی شاعری کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے وقت. یہ فلسفہ بھی بالکل بیکار ہو گیا. 200 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جی شاعری کر رہے ہیں تو صرف شاعری کریں، ہاں یہ اس کے اس میں نہ آپ پڑھیں، نہ لکھیں، نہ نوکری کریں، نہ اپنا کام کریں. یہی مقصد ہے نا. فیض صاحب کی مثال لے لیجیے. فیض صاحب سے خوبصورت شاعر ہے کوئی اس وقت پاکستان میں؟ مجھے بتائیے ذرا. ہزاروں جگہ نوکریاں کی انہوں نے، سینکڑوں جگہ نوکریاں کی، پڑھا بھی، لکھا بھی، شاعری بھی کی. تو شاعری کے لیے الگ سے وقت تھوڑی نکالنا پڑتا ہے، شاعری خود اپنا وقت نکال لیتی ہے. صحیح بات ہے. یعنی میں خود بھی ظاہر ورکنگ، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران ہی کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے نا، اور پھر لکھ لیتا ہے آدمی، کر لیتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ سب کانسیپٹ بدل گئے ہیں اور بدلنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ شاعر کو جو ہے نا بہت ہی توانا ذہن کا ہونا چاہیے اور اس کو مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت اس کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کو آگاہی ہونی چاہیے. جتنی سائنٹیفک انوینشنس ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسے آگاہ ہونا چاہیے اور سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. ایز این انڈیویجول اپنی سوچ کو اسے ایک پورے معاشرے پہ اسے پھیلانا چاہیے. اس کی کسی بھی ذریعے سے، جو بھی شاعری کا یا جو بھی اس کا میڈیم ہے، غزل کا، نظم کا، یہ اس کے ذریعے سے وہ چیزیں اس میں یعنی ڈیلیبریٹلی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہونا چاہیے تو وہ خود بخود وہ چلا جائے گا. یہ تو خیر آپ نے تو بڑا اس کا ایک، میرے خیال سے ابھی آپ کی بات جو ہے وہ اب بہت کچھ اس پہ آگے بھی کہا جا سکتا ہے اس میں خاص، لیکن یہ جو آپ نے سیلف لیس ہونے کی بات کی آپ نے، لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے چھوٹے سے حلقے کے اندر، یہاں تو بہت انا کے مسائل ہیں شعراء کے بیچ، اور گروہ بندی ہے اور ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا، اور یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت پاگل پن ہے. یہ چھوٹے ذہن کی بات ہے. اس میں دیکھیے 2 چیزیں شاعر کہاں گیا ہاں اس میں؟ شاعر دیکھیے، انا اور عزت نفس، یہ 2 چیزیں ہیں جو میں سمجھاؤں. انا نگیٹو ہے، وہ منفی ہے، اور عزت نفس پازیٹیو ہے. بہت باریک سا فرق ہے اس کے درمیان. بالکل. اگر آپ عزت نفس آپ اپنی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا یا آپ کے حلقے میں کوئی پازیٹیو قوت ابھر رہی ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، تو یہ آپ کی عزت نفس کا تقاضا ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں. یقیناً. یہ اس کا نہیں، آپ کی عزت نفس کا تقاضا ہے، آپ کے ایک وقار کا تقاضا ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں. اور چیزیں جب اپریشیٹ کی جاتی ہیں تو اس میں بہت پازیٹیو ایک ریپڈ چینج بھی آتا ہے، ترقی کرتی ہیں، اچھا لگتا ہے. یعنی جب دیکھنے والا ہی کوئی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایک مایوسی اور وہ چیزیں پھیلتی ہیں. انا نگیٹو، وہ حسد پیدا کرتی ہے، وہ کمپٹیشن پیدا کرتی ہے. کمپٹیشن کو بھی اگر آپ کہیں جو مقابلے بازی ہے، یہ بھی ایک طرح کی نگیٹیوٹی ہے. یقیناً. ہاں، یہ نگیٹیوٹی ہے کہ 2 آدمی ریس لگا رہے ہیں، ایک کو جیتنا ہے، ایک کو ہارنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اور یہ ہوتا ہے، دنیا ہے. لیکن جو جیتنے والا ہے وہ یعنی ہارنے والا جو ہے، اس کی دلی کیفیت
کو آپ محسوس کیجئے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مایوسی اور اس میں وہ چلا جائے گا. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ ریئیکٹ، جو لوگ ناکام لوگ ہوتے ہیں زندگی میں وہ ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں. یار اس نے ایسا شعر لکھ دیا تو یار یہ تو میں نے اگر اس کا نام لے لیا یہ تو مشہور ہو جائے گا اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تو نام نہ لو. حالانکہ وہ بیوقوفی کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام تو خود بخود چل رہا ہوتا ہے نا. اب تو وہ زمانہ ہے بھی نہیں، سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری کوئی لابی کچھ بھی نہیں تھا، لوگ اٹھا بیٹھا بہت ہوں لوگوں میں، اب میرے لوگ نہیں رہے سب انتقال. جان صاحب سے ملاقات رہی، عبید اللہ علیم، سلیم احمد، مطلب ایک پوری ان سے پہلے کی نسل کے قصے سنے، کافی اس میں رہا، سب کچھ کیا. تو لیکن کوئی لابی کوئی اس طرح کا نہیں ہوا. جب سے فیس بک استعمال کرنا شروع کیا 2009 سے، اپنی چیزیں آپ لوگوں کے آپ کو پتہ ہے اس پر ڈالتا رہا، اس پہ ساری دنیا میں شاعری بھی گئی، لوگوں نے 2-4 لوگوں نے پسند بھی کیا، ہم بلائے بھی گئے، پڑھا بھی، کتاب بھی آ گئی، تو بس ٹھیک ہے. تو آدمی کی چیزیں تو چلتی ہیں، آپ کہیں نہ کہیں ڈالتے ہیں، اور اب وہ زمانہ ہے. تو یہ تو لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نگیٹو ہے. سر اور اس کی کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں کہ وہ بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن کے اپنے بچے بھوکے ہیں اور وہ دنیا کے بچوں کو کھانا کھلانے کی باتیں کرتے ہیں. یہی بات ہے. وہ چونکہ اپنے گھر سے بیلنس نہیں ہے اس لیے وہ ایک خوف اور ایک اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اور نہیں، یہ دیکھیے یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. کسی کو اپریشیٹ نہ کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی نگیٹیوٹی ہے سر. وہ اس منفیت یا ہاں وہ نگیٹیوٹی ہے. آپ کمزور آدمی ہیں، وہ آپ کی اپنی کمزور، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کمزور آدمی ہیں. سر لیکن وہ کسی آدمی کا کمزور ہونے سے پہلے بھی سفر ہوتا ہے نا، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں اس کو کسی خاص سوچ کا حامل بنا دیتے ہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں. ہاں وہ تو خیر ہے. وہ تو دیکھیے آپ کی شخصیت کہاں سے بنتی ہے، آپ کے گھر سے، اسکول سے، معاشرے سے، جن لوگوں سے ملتے ہیں وہی ہوتا ہے. وہ تو ہے، وہ بیک گراؤنڈ تو ہے. اور اس میں سب سے زیادہ مطلب جو یعنی سب سے اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے معیشت. یقیناً. ایک بہت غریب گھر کا بچہ جس کے مطلب جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوں، اسکول جانے کے ہوں، وہ سروائیو کر کے آ رہا ہوگا، اس کی نیچر مختلف ہوگی اس کی، ٹھیک ہے. اور ایک جو سونے کے چمچے لے کے پیدا ہوا ہے اس کی مختلف ہوگی. تو وہ اثر تو پڑے گا آپ کی شخصیت پہ، اور اس پہ سب پڑے گا. اور لیکن ایسی بے شمار مثالیں ہیں. اور ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت برے حالات سے بھی آ رہے ہیں اور آپ نے بہت سی محرومیاں دیکھی ہیں، لیکن ان محرومیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کے اندر پازیٹیو قوت آپ نے اپنے آپ ڈیولپ کر لی ہے، لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے، مدد کی ہے. بہت سی مثالیں، ایدی صاحب وغیرہ کی مثالیں دیکھیں. یہ کون لوگ تھے یار؟ یہ کوئی سونے کے چمچے لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے، یعنی زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں پی ایچ ڈی اور یونیورسٹیز سے زیادہ تعلیم انہوں نے حاصل کر لی تھی. اور علم کا آخری مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور اس سے بھی آگے، اور اس سے آخری مقصد کیا ہے اس کا؟ علم کا آخری مقصد یہ ہے کہ آپ انسان کو پہچانیں، اپنے سماج کو کی اخلاقیات اور اقدار جو ہے اس کا آپ کو علم ہو جائے، اور اسی طرح آپ انسانوں کے کام آئیں. انسانوں کے کام آنا ہی اعلیٰ تعلیم کا مقصد ہے. یقیناً. ورنہ آپ 10,000 پی ایچ ڈی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ بالکل غیر پڑھے لکھے آدمی سمجھے جائیں گے، تصور کیے جائیں گے، اگر آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کرپشن میں انوالو ہیں، اگر آپ بدعنوانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا پڑھا لکھا پن کچھ بھی نہیں، وہ ڈگری ہے اس میں. تو ایدی صاحب وہ 5ویں جماعت بھی غالباً پاس نہیں تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اصل اعلیٰ مقصد انسان کی زندگی کا وہ یہی ہے. یا ادیب رضوی صاحب ہیں، آپ سمجھیں نا. تو یہ سب بہت ہی چھوٹے چھوٹے مطلب اس سے آئے ہیں، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا نا. اور سر اسٹرگل کر کے آئے، وہ پازیٹیو رہے. وہ آپ نے خوب بات کی ہے یہ مطلب. اور دوسرا یہ کہ جو ماضی میں شاعر ہونے کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں تھا. ہاں یہ تو ایک دل کی بات ہے جو کسی بھی کوئی بھی جو کچھ مجھ سے زیادہ مثالیں آپ دے پائیں گے اس بارے میں. اب اس میں یہ تھا کہ ہر زمانے کے اعتبار سے تعلیم تھی. جیسے فارسی، عربی ہندوستان میں خاص طور سے جو شاعر ادیب تھے ان کے لیے تو ضروری تھا. وہ فارسی تو خاص طور سے چونکہ وہ آپ کی درباری زبان تھی. نہیں، میں اردو فارسی کی بات نہیں کر رہا. میں بہت سارے علاقوں میں، علاقائی زبانوں کے اندر اور دیہی علاقوں کے اندر آپ کا بھی یقیناً ہوگا کہ وہ ان کے مزاج میں ایک تو وہ مٹی سے قریب ہوتے ہیں،
اتنی مشینی زندگی نہیں ہوتی، اور ان کے جو گیت ہوتے ہیں ہاں وہ ان کے جو کلچر کے اندر جو وہ شاعری میں مقابلہ کرنا، اور بالکل وہ اس میں بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن نہیں وہ ہوتا، بہت بہت کچھ جینون ہوتے ہیں، ہاں. اور وہ ان کے جو محسوسات ہوتے ہیں وہ بہت اصل ہوتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کو دیکھ لیجیے. اب آپ یہ دیکھیے وہ جیلسی اور وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوا، نذیر کے ساتھ ہوا. اتنا بڑا عوامی شاعر، جس طرح کی وہ شاعری کر رہے تھے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور اس مطلب یہ کہ شاعروں کی جو ایک خاص کلاس ہوتی ہے انہوں نے اس کو الگ کر دیا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں. اچھا وہ عجیب کام کر رہے تھے، وہ عوامی سطح کا میلے ٹھیلے، ادھر جانا ادھر جانا، جتنے موسم تہوار، برتنوں کے نام، پرندوں واہ کے واہ. نام، وہ سب انہوں نے لکھ دیے شاعری میں. اور اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا. اور پہلا عوامی شاعر آپ دیکھیے، لوگوں نے نہیں مانا، نہ مانا. تو وہی جیلسی وہ ہوا آیا، کیونکہ ان سے مختلف تھا. یہ بھی انسان کی نیچر میں کہ ان سے مختلف کوئی چیز آتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنے میں ہچکچاتا ہے وہ. ایک تو یہ بھی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی ان کی اپنے خاص ماحول کے اندر، وہ بھی بڑھ رہی تھی. تو اس سے بھی لوگ جیلس ہوئے ہوں گے، اور ہوئے ہیں اس میں. وہ تو بعد میں آ کے پھر ان پہ لکھا گیا اور کیا گیا تو پھر وہ سامنے آئے ہیں. تو یہ ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ شاعری جو ہے نا وہ اس دنیاوی علم سے اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ دنیا کا واحد علم ہے جو سکھایا نہیں جا سکتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ویسے دنیا کا ہر علم آپ سیکھ سکتے ہیں، یعنی شاعری میں بھی آپ اس کا وہ حصہ سیکھ سکتے ہیں، عروض وغیرہ عروض سیکھ سکتے ہیں، جی جی. اس کا میٹر سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں شاعری ڈالنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کی نیچر کا ہونا گاڈ گفٹڈ قسم کی ایک چیز ہے. یہ یقیناً شاعری ہے اور گاڈ گفٹڈ ہے، اور جس کو عطا ہو جائے اور اس کا پازیٹیو استعمال وہ کر لے اور اس کو اظہار کر سکے تو پھر وہ بہت پاپولر بڑا آدمی ہو جاتا ہے، وہ اپنی بات کر لیتا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی موجودہ جو شعراء حضرات ہیں، نوجوان شعراء میں کتنی تعداد جو ہے ویسے لوگوں کی ہے جن کو شاعر ہونے کی غلط فہمی ہے؟ ہاں بہت بڑی تعداد ہے، تعداد بڑی ہے. اب یہ ہمیشہ رہی ہے، آج کی نہیں، بہت بڑی تعداد ہے اس میں، بالکل بڑی تعداد ہے اس میں. لیکن ان بڑی تعداد میں آپ ان کو مشاعروں میں بھی دیکھیں گے، ان کو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں گے، آپ ان کو نشستوں میں اپنی اپنی تنظیمیں بنا لی ہیں، بے شمار چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جس میں صاحب صدر اس کو بنا دیا جاتا ہے جو قورمے کی دیکھ لے آتا ہے. ہاں یہی سب ہو رہا ہے، یہی سب ہو رہا ہے. اور قورمے کی دیگ آ گئی وہ صاحب صدر ہو گیا، تین صاحب صدر ہو گئے، ہے نا، مسند نشینان صدارت، کچھ عجیب و غریب اصطلاحات استعمال ہو گئیں. تو یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اور ایک دو تنظیمیں نہیں ہیں، میں اپنے شہر کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کم سے کم 20 ہیں. اس میں جینوین بھی ہیں، اچھی بھی ہیں، لیکن یہ خاص طرح سے ایک کاروبار ٹائپ کی چیز ہو گئی ہے وہ. اور اس سے دوسرے فائدے دیکھیے، وہ بھی چالاک، اس سے فائدے بہت ہیں سماجی اعتبار سے کہ آپ شاعر ادیب کے طور پہ پہچانے جائیں تو پھر آپ کی ہر آدمی سے تک رسائی ہو جاتی ہے. سرکاری لوگوں سے بھی، آپ گورنر سے بھی مل سکتے ہیں، آپ ان سے بھی، وہ کہیں گے جی یہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، تو پھر اس کے ذریعے سے آپ کے تعلقات. تو یہ بعض لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ سرمایہ دار کا عجیب و غریب معاملہ ہے. سرمایہ دار کوئی نگیٹو ٹرم نہیں ہے، لیکن بالکل. ایک خاص ایک ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ عجیب ہے کہ دنیا میں انہوں نے فیکٹریاں لگا لیں، پیسے کما لیے، مطلب سب ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے. لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایک آدمی جو چپل پہنے جا رہا ہے اور یہ شعر لکھتا ہے، یار یہ جب کوئی مشاعرہ یہ اس میں اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ، تو ان کا ماتھا ٹھنکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی چیز ہے، مطلب یہ کہ شاعری وائری کوئی چیز ہے، یہ ادب ہے یہ، تو یار ہم کو بھی کودنا چاہیے. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر نے ایک دوسرا کام کیا، وہ میں بتاؤں گا، وہ پازیٹیو کیا، لیکن اوور آل ان جنرل میں بات کر رہا ہوں. تو جی اب یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی کرنا. تو لہٰذا وہ شاعری کرنے کے لیے وہ کسی مجھ جیسے یا آپ جیسے یا ان کو کسی کو اپروچ کرتے ہیں. میں منع کر دوں گا، آپ منع کر دیں گے، لیکن وہ تیسرا آدمی جو ہے وہ کہے گا نہیں صاحب آپ شاعری کوئی مشکل کام نہیں ہے، بتائیے. تو وہ 10-20 چیزیں لکھ کے دے دے گا، تو لہٰذا وہ پڑھتے رہیں گے. یہ بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ آرگنائزر بن جائیں گے. دے ول بیکم آرگنائزر. آرگنائزر بننا کوئی بری بات نہیں ہے. میں ایسے آرگنائزرز کو جانتا ہوں وہ بہت بڑے بڑے لوگ، اور جنہوں نے ہمیشہ تہذیب و شرافت کا ساتھ دیا. سلیم جعفری صاحب ہیں، یا پرویز جعفری صاحب امریکہ میں ہیں، خود بھی تھوڑی بہت شاعری کرتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی
یہ نہیں کیا کہ اس کے پردے میں چونکہ میں آرگنائزر ہوں تو پھر میں اس کے پردے میں یہ سب نہیں کیا. چاہتے تو کر سکتے تھے بے شک. یہاں تو آرگنائزر آپ دیکھ لیجئے اب ایسے کھل کے آتے ہیں سامنے کہ وہ کسی سے کتاب بھی لکھوا لی یا وہ بھی کر لیا انہوں نے, آ گئے. تو اس کو اندر سے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری باعث توقیر ہے. یہ تو ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے تو یہ ٹیگ کیوں نہ لگے, تو لہٰذا 3 کتابیں بھی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. بالکل. میرے ایک دوست انتقال کر گئے, بڑے اچھے شاعر, بہت ہی برے حال میں تھے. ان کی آخری زندگی کے آخری کے جو کچھ سال تھے بہت تکلیف میں تھے. اس وقت ایک کسی سرمایہ دار نے ان سے ان کی کتاب خریدی تھی. تو جب مجھے پتہ لگا, بہت قریب تھے, نام نہیں لے سکتا میں ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچے بیچ رہے ہیں. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ ان کے بہت برا حال تھا. وہ شاید مجھے جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ایسا بھی ہے معاملہ. ایسا ٹھیک ہے, خیر وہ تو خیر ہے کہ اس میں یہ وہ تو خیر خود بھی ظاہر ہے کہ شاعر ہوں گے, اور ظاہر شاعر سے تو وہ تو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شاعر نہیں ہیں. نہیں لیکن وہ جن سے لکھواتے ہیں وہ تو شاعر ہی ہوتے ہیں نا. ہاں ہاں. اب وہ کس حال میں ہیں وہ جو کہ لکھ کر دے رہے ہیں, جو لکھ کے دے مجبور, آپ کہہ رہے ہیں بحالت مجبوری. جی. لیکن میں کہتا ہوں اس بحالت مجبوری بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں کرنا تو خیر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ سوسائٹی کو کرپٹ کر رہے ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے یار, آپ کا دوسرا ٹیلنٹ ہے, آپ اس کے لیے حاضر ہیں, بتائیے یہ آپ کا شعبہ نہیں. اچھا یہ میں کرتا ہوں, یہ ظاہر ہے اسی لیے بدنام بھی ہوں, اسی لیے بہت جگہ نہیں بلایا جاتا. ٹھیک ہے, سو واٹ, کہتا ہوں کہ بھائی نہیں آپ کا شعبہ ہے. آپ کا جو دوسرا شعبہ ہے اس کی بڑی قدر ہے میری ذہن میں, آپ بہت رسپیکٹڈ ہیں. کیا ضروری ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو لیکن آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بھائی یہ جو بہت سارے لوگ جو مشہور ہو رہے ہیں وہ جس سطح کی اور جس طرح کی شاعری کر رہے ہیں, کسی شاعر سے لکھوا ہی لے بھائی. ہاں وہ بھی ہے, وہ سب چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ بگڑ چال چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی شاعری بھی سننے میں آئی کہ یار آپ 10 سال سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی اور اتنے عرصے میں تم میں گورنر لگ گیا ہوتا. اور اس کی یہ شعر ہے کیا کہ 10 سال سے تم سے میں نہیں ملا اور 10 سال میں تمہیں کہیں کا گورنر یا آئی جی لگ گیا ہوتا. یہ شعر ہے جناب, یہ شعر ہے. یہ کم بیش آگے پیچھے لفظ کر لیں, یہ اس کی مانویت ہے. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہے اور چلتا ہے, چل رہی ہوتی, اور اس میں واہ واہ بھی بہت ہو رہی ہوتی. یہی کالج کے بچے اور اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, وہ ہے. ہاں میں تو ایک بات اور کہتا ہوں, لطیفہ ہی سے ہے. اچھا بھائی آپ اپنا کام کیجیے, کرتے رہیے یار, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کریں اور ہم ٹھیک ہے. تو بھائی ہم کونے میں بیٹھ کے آئس کریم کھا رہے ہیں یار, تو ہمیں کھانے دیجیے, ختم ہو گئی بات, آپ کو کیا لے رہے ہیں یار. تو ہم سے آپ کو کیا خرچہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹھے. یقیناً ہاں یقیناً. سر ویسے ابھی ابھی چونکہ میں کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں, بچوں سے بڑا ہاں ساتھ رہتا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ ان بچوں میں ایک بات ہے کہ منافقت بہت کم ہے, بہت اچھی بات اور جرت ہے. اور اب ہم اسے بدتمیزی کہہ لیں لیکن یہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں, کہہ دیں. اور یہ بہت اچھی بات مجھے ان لوگوں میں محسوس بالکل ہوتی ہے کہ بالکل. یہ ہے. تو یعنی جو بچہ اس وقت 18, 20, 22 سال کا ہے, کس سال کا ہے, 2000 کے بعد, یقیناً یہ بالکل نئی نسل ہے یہ, یقیناً. اور یہ بہت شارپ ہے, اور اس سے دنیا کا اور ٹیکنالوجی کا اور بہت دنیا کا پتہ ہے, اور کیسے کہاں اپروچ کرنا ہے انہیں پتہ ہے, کیسے اپنی بات کرنی ہے سب معلوم ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بالکل صحیح ہے یہ بالکل. کیونکہ دیکھیے نا, یہ یعنی ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ جی ہم بھی یہ ٹیکنالوجی کا دور دیکھ رہے ہیں. یہ بچوں نے تو آنکھ کھولی ہے. 2 سال کے بچوں کو آپ موبائل دے دیجئے, وہ بالکل وہ نکال لے گا اپنا یوٹیوب کا آئیکن کہاں ہے, کر لے گا, دبا لے گا, اپنے مقصد کا یہ سب ہو گیا. تو یہ بچے یہ سیکھ کے آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایک تسلسل ہے. جو آپ کا ماضی ہے, یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ جی ماضی سے چھٹکارا ہی حاصل کریں, نئی دنیا کو دیکھیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یقین آپ کو جوڑ کے چلنا پڑے گا. بالکل. تو ان بچوں کو وہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, بالکل وہ گائیڈنس ان کی ضرورت ہے, خاص طور سے لٹریچر اور ادب کے حوالے سے اگر آپ کہیں
تو کلاسیکل پوئٹری سے لے کے اور یہاں تک ایک پورا سفر، آپ ایک سوچ کا سفر تو ان کو پڑھنا ہی چاہیے نا، اور پڑھتے بھی ہوں گے بچے، کرتے بھی ہیں. تو یہ ہے، اور اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، زبردست بچے ہیں سر بہت ذہین ہے، بہت کچھ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جو دور ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. اس سے پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا جو ایک خودکار جو نظام تھا، اس نے میتھمیٹکس کے تھرو یا لاجک کے تھرو جو ہے وہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں تو کام کیا تھا. اب جو ہے وہ آرٹس کے اندر بھی آ گیا. اے آئی جو ہے وہ میں نے ابھی کام کرتا ہے. 2 سال پہلے ایک مزے کا تجربہ کیا، تو میں GPT چیٹ پہ گیا میں، جی جی. اور میں نے اپنے بارے میں کچھ چیزیں لکھی کہ میں ایک شاعر ہوں، جاوید صاحب ایک شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں یہی ہے، تو برائے مہربانی کیٹ سے کہیں کہ وہ مجھ پہ ایک مضمون لکھ دے. کس نے لکھ دیا ہوگا؟ اردو میں لکھا، اور نیچے وہ جان کیٹس اس کا نام لکھا ہوا، بہت ختم ہو گئی بات. بہت تو پھر اب معیار کیا تھا؟ بہت اچھا معیار تھا. اچھا. ہاں بہت ٹھیک لکھا، اردو میں لکھا اور ٹھیک لکھا انہوں نے، انگریزی میں تو خیر بہت ٹھیک ہی لکھتے. تو وہ ایسی دلچسپی. تو اب یہ ساری چیزیں اچھا، لیکن اب اس مصنوعی ذہانت پہ آپ سنیے، بالکل صحیح ہے، میں رہتا ہوں ان چیزوں میں، دیکھتا ہوں. سروائیو دیکھیے، سروائیو کرے گا آپ ہی کا انٹلیکٹ، انسان کا. کیٹس نے خط لکھ دیا نا، ایک بہت اچھا مضمون لکھ دیا اس نے بھائی، اور ہو گیا. اب تو یہ اب وہ مصنوعی ذہانت سے آ گیا. اب یہ میری بھی تو ذہانت ہے نا، کہ اگر میں فلانا چاہت علی خان ہوں تو اس خط کو میں چھاپ دوں کہ یار اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تو مجھے وہ چاہت علی خان تو نہیں بننا، تو میری بھی اپنی کوئی ذہانت کوئی ہوگا، تو میں اسے نہیں چھاپوں گا. ایک دلچسپی کے لیے ایک بات کر لی گئی. مصنوعی ذہانت کو ڈائریکشن آپ ہی دیں گے. سروائیو کرے گا کریٹیو مائنڈ. لوگ کہتے ہیں کہ اب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور یہ، میں خوش ہوں اس وقت کہ تخلیق کاروں کے لیے یہ سب سے بڑا دور آ گیا. جو تخلیق کار ہوگا وہ سروائیو کرے گا، یعنی معاشی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی، جس میں تخلیقی صلاحیت ہوگی. مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائنرز کو آپ دیکھ لیجئے، ڈیجیٹل مارکیٹرز کو دیکھ لیجئے، مارکیٹنگ کرنے والوں کو، یا مطلب اوریجنل کانٹینٹ مطلب یہ کریٹ کرنے والوں کو، یہ اب ان کا زمانہ آ گیا ہے. اور مصنوعی ذہانت جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے گی، ان کی کام کو آسان بنا دے گی. مثال کے طور پہ کہ میں نے کوئی انگریزی مضمون لکھا، گرامر مسٹیک سے میں ڈال دوں گا، وہ 2 منٹ میں ٹھیک ٹھاک کر کے وہ مجھے دے دے گی. تو یہاں تک تو صحیح ہے، ہاں ہاں. لیکن اگر کوئی کیٹس اور شیکسپیئر سے لکھوانا شروع کر دیتا تو کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیے نا یہ ہے. اچھا شاعری میں ابھی اس کا وہ نہیں ہے، میں نے وہ بھی ڈالا. میں نے اچھا اب اس نے بلکہ نصیحت کی، میں نے وہ 10 لفظ ڈالے، اور میں نے کہا کہ بھئی آپ ایک خط لکھ دیں، اور ایک خط لکھ دیں میری محبوبہ کے نام، ٹھیک ہے. اور تو اس میں نے 8-10 لفظ اس کو دے دی کہ ان کی مدد سے. تو اس نے وہ خط لکھنے کے بجائے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. میں نے یہ کمال ہے. کہنے لگے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کسی سے لڑائی کرنا اور جھگڑا کرنا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ بھی اس کا ایک وہ اس سے نہیں بن پڑا ہوگا نا، وہ ابھی اس میں آیا نہیں، تو اس نے کہا جواب تو دینا ہے، پھر جواب دے دیا. تو یہ ساری بات ہے. تو زمانہ بڑا زبردست آ گیا، میں بڑا خوش ہوں. اور کریٹیو لوگوں کے لیے آپ جتنا سوچیں گے، مطلب کیا کمال کی یعنی اب تو پیسے کمانے کے ایسے ذرائع آ گئے ہیں. میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ ایک صاحب کو، انڈین ایک صاحب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی کام نہیں کرتے. وہ صرف یہ بتانے کے لیے ان کا چینل ہے کہ دنیا میں مطلب کون کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، وہ کھڑے ہو کے بتاتے ہیں. اور اس سے پیسے کیسے کماتے ہیں، اور یہ وہ کروڑوں میں دیکھے جاتے ہیں، وہ اس سے پیسے کما رہے ہیں، صرف وہ انفارمیشن دینے کے پیسے لے. اچھا آپ جانتے ہیں نا یہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ زمانہ آ گیا ہے، اور اس میں جو جس طرح سے چلے گا. اور اب وہ روایتی تعلیم کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا زمانہ. میں کہتا ہوں کہ اب بچوں کو گرافک ڈیزائننگس وغیرہ یا جو IT سے متعلق ہے وہ شروع سے پڑھانا چاہیے، وہ شروع سے پڑھانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پرائمری لیول تک اس کا ایک IQ ٹیسٹ ہو جانا چاہیے بچوں کا. اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں کس طرف جا سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کی طرف جا سکتے ہیں یا میڈیا سائنسز کی طرف، کوئی ایسا دیکھ کے. حالانکہ ان کے اسٹیجز ہیں، یعنی پرائمری لیول سے آگے جا کے بھی ان کے خیالات بدلتے ہیں، لیکن ایک اندازہ تو ان کو اسی طرح سے ان کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی بنیاد پہ ان کو پڑھانا چاہیے، اور اس طرح سے کورس ڈیزائن کرنا چاہیے میرا خیال. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ
یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص تیزی کی بات ہے کہ جس 5ویں کلاس سے ہی جو ہے یہ طے ہو جائے، یہ سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ بہت مشینی نہیں ہو جائے گا وہ یا مشینی اس لیے ہو جائے گا اور ہوگا مشینی کیونکہ دور ہی مشینی ہے بھائی. سر شاعر کہاں جائے گا، ادیب نہیں کہاں جائے گا، شاعر اس فلسفی میں سے کہاں جائے شاعر گا؟ اس میں سے بھی نکل. شاعر کو تو میں نے آپ سے کہا یہ گفٹیڈ ہے. یہ جی شاعر گفٹیڈ ہے، شاعر بن ہی نہیں سکتا. شاعر نہیں. اب کوئی خطرہ نہیں ہے اس دور کی تیزی سے، نہیں کوئی نہیں. مصنوعی ذہانت سے؟ نہیں کوئی بھی نہیں. میں نے آپ سے کہہ رہا اچھا، ہوں نا. ہاں ہرگز نہیں. یہ بڑی ہرگز نہیں. میں بالکل اس پہ 200% یقین رکھتا ہوں کہ جو کریٹو آدمی ہوگا وہ اتنا سروائیو کرے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. معاشی اعتبار سے بھی کرے گا اگر وہ کرنا چاہے تو، اور ہر لحاظ سے کرے گا جو تخلیقی آدمی ہو. کیونکہ جو کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے آدمی، اس کو یہ مصنوعی ذہانت بھی شکست نہیں دے سکتی. کیونکہ مصنوعی ذہانت کا کانٹینٹ بھی کریٹو آدمی ہی نے کریٹ کیا ہے نا یار. صحیح بات ہے. یہ دیکھیے نا ابھی ابھی ایسے ہی میں ظاہر ہے کہ ذوق شوق رکھوں. آسٹریلیا کی کوئی کمپنی تھی وہ جو آئی تھی آسٹریلیا میں تھی، اور وہ کوئی چائنیز تھے. وہ تو ایسے ہی میں نے کہا کہ ذرا ایکسٹرا کچھ کام کیا جائے پیسے، تو اس میں رجسٹریشن کروا لیا ای میل وغیرہ سے. تو اب وہ کیا ہے، وہ ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور اسے پیسے ویسے دے. اچھا ڈیٹا کیا، انہوں کا ایک کام اگر آپ ہی کر سکیں تو یہ کر دیں، اتنے پیسے ملیں گے. کسی بھی ایک بچے کی پوری پروفائل اس کی پیدائش سے لے کے، اور وہ جتنا بڑا بھی ہے، 5 سال کا ہو گیا، 7 سال کا، اس کی پکچر یہ وہ فلانی اس کی ڈیٹیل ہمیں دیجیے. تو یہ بات میں نے تو نہیں دی، لیکن یہ بات میری بعد میں سمجھ میں آئی کہ صرف ایک آدمی سے نہیں کہا، لاکھوں لوگ اس پہ رجسٹرڈ ہوں گے. ان سے وہ ڈیٹا، ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، اب آپ کا اسائنمنٹ یہ لگا دیا کہ اس کی تصویر، ویڈیو وغیرہ وغیرہ ایک جگہ جمع کرتے جائیں، تو اس کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی نا. اب اس سے متعلق فرض کیجیے کل وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے یا نارمل آدمی بھی، اس کی ساری معلومات آپ کے پاس ہیں، مصنوعی ذہانت کے پاس پہنچ گئی. آپ سمجھ گئے نا. تو وہ اب نکال کے دے دے گا آپ کو، بتا دے سن گا. کے ہی بڑا ڈر سا لگ رہا ہے. جی یہ ہو گیا نظام نا. تو بہت سے چکر ہیں، بہت زیادہ اس میں معاملات ہیں. اچھا پھر اب وہ ٹیکنیکل لوگ اس بات کو بتا سکتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، یہ موبائل فون سنتا ہے. یہ تو کوئی اب ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے گھر میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سبزی کٹ رہی تھی یا بینگن کے بھرتے کی بات ہو رہی تھی کچھ یہ وہ. اس کے 2 گھنٹے کے بعد جب میں نے موبائل دیکھا تو اس پر اس کے پکانے کی ترکیبیں چلی آ رہی. تو اب آپ کہیں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی اور یہ وہ ساری چیزیں تو اب ختم ہی ہو گئی ہیں، نہیں ہیں. اور سروائیول کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جو ٹیکنالوجی سے دوستی کر کے چلے گا وہ سروائیو کرے گا. یعنی اگر شاعر بھی ٹیکنالوجی سے دوستی کرے گا تو سروائیو کرے گا. مراد یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی چیز لکھ لی، آپ کہیں آتے نہیں، جاتے نہیں، لوگ آپ کو نہیں بلاتے، تو بھائی آپ کے پاس سوشل میڈیا تو موجود ہے نا. یقیناً. اس میں ڈال دیجیے، اس پہ آپ ڈال دیجیے، آپ کی بات پہنچ گئی. کوئی آپ کو لائک کرے، ڈس لائک کرے، دیکھے نہ دیکھے، جتنے بھی 5-7 ہزار لوگ یا 2 ہزار لوگ آپ کے ساتھ ہیں جڑے ہوئے، جیسے ہی وہ دیکھتے ضرور، ان کی نظر سے گزر جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور ختم ہو گئی بات. اور سر یہ بھی ہوا ہے کہ پچھلے کچھ سال سے مشاعرے بڑھ گئے ہیں، جی 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 سوشل میڈیا پر بھی اور بڑھ گئے. شہروں میں بھی. یہ بھی اور اب اس کے اندر شعراء کی اور شاعری کی کا معیار کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ خوشائن بات ہے. ہاں خوشائن بات ہے، اور مطلب زبان و ادب ہی پھیل رہا ہے نا، جس سطح بھی پھیل رہا ہے، سب ہو رہا ہے. اس میں مشاعرے کا آپ نے ذکر کیا تو ایک مشاعرے کا ذکر میں کرنا چاہوں گا جو 5-6 سال سے شروع ہوا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کارپوریٹ سیکٹر کی، وہ ادھر سے نکل گئی بات. اصل میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک کارپوریٹ گروپ آف پاکستان ہے ایک یہاں، اور وہ 5-6 سال سے ایک مشاعرے کر رہا ہے. مشاعرہ کیسے کیا جاتا ہے، شاعروں کی کیسے تکریم کرنی ہے، اور کیسے لوگوں کو بلانا ہے، یہ وہ جانتے ہیں. ہر چند کے مصروف لوگ ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز میں کارپوریٹ گروپ ہے ظاہر ہے. تو یہاں موٹا پیلیس میں مشاعرہ کر رہے ہیں 6-7 سال سے. 12 سے 13 شعراء ہوتے ہیں اس میں. سامعین کی تعداد 1.5-2 ہزار، اور بالکل ہی الگ کلاس ہوتی ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے، بزنس کلاس ہے یا اور انٹلیکچوئل وغیرہ سب ہوتے ہیں اس میں. 12-13 شعراء ہوتے ہیں اس کے اندر، اور وہ مشاعرہ چلتا ہے. فکس ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، فکس پہ ختم ہو جاتا ہے. اور شاعر کو عزت اور تکریم کے ساتھ نہ صرف رخصت کیا جاتا ہے، بلکہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا پھر
اس کی پبلسٹی میں. تو اس مشاعرے کی مثال تو ملتی ہی نہیں ہے. اب جیسے ہمارا یہ والا مشاعرہ ہے، فرض کیجئے ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ، یہ بڑی پرانی روایت ہے 25-30 سال کی. اس میں بہت سے لوگ آتے گئے. اس میں اب تک، اب خیر ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، لوگ کافی آتے ہیں، بڑا مشاعرہ ہے، پہچان ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ معاملات رہ ہی جاتے ہیں. اور یقیناً دباؤ ہوتا ہے آرگنائزر پہ کہ ان کو بلا لیں، ان کو بلا لیں. وہ بھی ہم نے 40 شاعر پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال اوور آل صورتحال یہ ہے کہ یہ بہتر بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہر جگہ مشاعر، پنجاب میں تو بہت ہوتے ہیں مشاعرے، بے شمار ہوتے ہیں، وہاں بہت ہوتے ہیں. پنجاب میں تو ہمیشہ سے ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کراچی سے بہت کم، نہ بلائے جانے کے برابر لوگ بلائے جاتے ہیں، نہیں بلائے اس جاتے. کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. وہ اچھا، میں نے کچھ دوستوں سے کہا بھی کہ یار ایک پوسٹر دیکھا، اس پہ لکھا کل پاکستان مشاعرہ. تو میں نے کہا یار اس میں کراچی کا تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں. کراچی پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس ایسے لکھ دیتے ہیں، ہو جاتا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. وہاں بھی بہت ہوتے ہیں مشاعرے ہو رہے ہیں. ہاں، اچھا ہے. اور انٹرنیشنلی بھی کافی مشاعرے ہیں، دبئی وغیرہ کافی ایکٹیو ہے. لیکن اس میں وہ ہندوستان کے کچھ آرگنائزرس ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ریختہ والے ایکٹیو ہیں کافی، وہ کرتے ہیں. تو ادھر آپ کے گلف کنٹریز میں کافی، میرا بھی جانا ہوا تھا ایک آدھ میں، بحرین وغیرہ گیا تھا میں. وہ اچھا، وہاں بڑے لوگ ہیں جو شعر سننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب تو شعر کی اپریسیشن بھی موجود ہے، لوگ بھی ہیں اس میں، سنجیدہ لوگ بھی ہیں، اور اس طرح کا کانٹینٹ سننے والے بچے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں کہ جو ٹھیک ہے اللہ گلہ ہی چل رہا ہے. چاہت فتح علی خان شاعری میں اگر آ گئے ہیں تو ان کو بھی سنتا ہے، بھائی ٹھیک ہے. اچھا، میں اگر یہ جو ہم نے بات شروع کی اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس کا ایک تجزیہ کیا جائے تو ہم بڑی جو ہے وہ لو نوٹس سے شروع ہوا تھا معاملہ، ایک اداسی اور ڈپریسو سی بات سے، لیکن ہوتے ہوتے جب بات بڑھی تو ایسا لگتا ہے کہ نہ آپ اتنے مایوس ہیں نہ میں اتنا مایوس ہوں، بلکہ چیزیں ہیں جو پریشان ضرور کر رہی ہیں، لیکن آگے اندھیرا نہیں ہے، آگے جو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل بہت وہی کچھ ہے، ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ. یہ پرانی بات ہے نا، کہ جو مطلب جو فٹ ہوگا ماحول میں وہ سروائیو کرے گا. اور اب یہ ماحول ٹیکنالوجی کا ماحول ہے. خاص طور سے میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، ان سے اور شاعروں ادیبوں سے، مطلب جو شعر لکھ رہے ہیں بچے، جو ٹیکنالوجی سے آپ کو دوستی کرنی پڑے گی. اور جب آپ دوستی کریں گے آپ کی معاشیات بھی بہتر ہوگی، اور آپ کے اور مسائل اور آپ کی بات بھی پہنچے گی. اور آپ جتنا کریٹیو ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو بہتر ہوگا اس کے اندر، وہ آپ کرتے چلے جائیں گے. یہی ہے جو یہ آپ کا لب لباب ہے، جو یہ کہیں اس کو. ہاں جی ہاں بالکل. تو اس نصیب ہاں کچھ اگر کچھ اور مطلب اس کا ہم جو ساری ہم نے جیسے بات کی تھی کہ آج ہم بات ہوتے کرتے کرتے موضوع جو ہے وہ بات کا نکل آئے گا، موضوع نکل گیا تو بڑی جب میں جو ریکیپ کر رہا ہوں دماغ میں تو کافی آرٹیکولیٹ قسم کی جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں، بالکل چیپٹر بائی چیپٹر. ہاں یہی ہوا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انفارمل گفتگو کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جیسے ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی موضوع کو فکس کر کے وہ بات کرنا، وہ بھی خیر ایک بہت شاندار بات ہے، ہوتا ہے وہ. لیکن اس میں آپ پھر ایسا نہیں لگتا کہ آپ پھر ایک محققانہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً ہے نا، کہ اس میں فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ وہ بھی اس کا ایک مزاج ہے. لیکن یہ گفتگو جو ہم روز صبح شام کرتے ہیں بیٹھ کے، تو اسی میں سب کچھ ہے. اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگا یہ بات ہوئی اور کر کے زبردست ہوا. جاوید بھائی بہت بیٹھتے رہیں گے اور گپ شپ چلتی رہے گی، یقیناً وہ تو اب تو لازم ہے. آف دا کیمرہ بھی اور آن دا کیمرہ بھی. ہاں دونوں چلتا رہے گا. آپ نے وقت دیا اور وقت پر پہنچے اور مجھ سے پہلے پہنچ گئے. ہاں نہیں ایک تو اس کی معذرت نہیں میں، اور دوسرا کوئی یہ کہ پہنچ جاتا ہوں. میں شرمندہ ہوں اس پر، لیکن میں خوش بہت ہوں آج. ابھی جو ہے آپ سے بہت عرصے بعد ہم جو ہے ایک تو بیٹھے بھی، اور ہاں بالکل بہت کچھ جو ہے وہ ہم نے سیکھا بھی، اور اس بہانے سے اور لوگ بھی سیکھیں گے. میں تو آپ سے سیکھتا ہی رہتا ہوں. بڑی محبت اور تو بس ایسے ہی جو اگلی نشست کا ایک وعدہ آپ سے چاہیے. ہاں انشاءاللہ کہ کسی بھی ہم وقت بیٹھ جائیں دوبارہ گے، بتا بیٹھیں گے. دیجیے گا. تو پھر اس وقت تک کے لیے آپ سے بھی اور آپ سے بھی اللہ چلیے حافظ. خدا حافظ.